سورہ الاعراف رکوع نمبر 15 تلاوت. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان. اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے؟ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے. بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد. کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو. سورہ الاعراف رکوع نمبر 15 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع میں اللہ کریم نے اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی. ان کو اللہ پاک نے جو علم عطا کیا اس علم کا مرتبہ بھی بتایا. آپ کے اس واقعہ کے بعد فرعون کے درباریوں نے پھر کہا کہ ان کو کیوں چھوڑتے ہو، موسیٰ کو مار ڈالو، یہ زمین میں رہیں گے تو فساد ہوگا. پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ کفر والے لوگ، مشرک لوگ، ایمان والے لوگوں کے ایمان والی باتوں کو فساد کہتے ہیں. وہ تبلیغ کریں، وہ ایمان کی بات کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، کہتے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایسا اب مشرکوں کے کہنے سے اسلام کو دین فساد تو نہیں کہہ سکتے. کافروں نے اگر اسلام کو دین فساد کہا تو یا فساد پھیلانے والا کہہ دیا مسلمانوں کو، تو ان کے کہنے پر نہ جاؤ. وہ تمہارے دین کو دہشت گردی کہیں، تمہارے جہاد کو دہشت گردی کہیں، خبردار ان کی سازشوں کا شکار مت ہونا. اور یاد رکھنا ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کی باتیں مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے حق بیان کرو. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے گا. تیری بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، تیرے معبودوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی. ایک جو سسٹم تمہارا بنا ہوا ہے فرعونی نظام، یہ ختم ہو جائے گا اگر موسیٰ غالب آ گئے. قالا، اس نے کہا میں ایک ایسی سیاسی چال چلتا ہوں کہ نبی کا نظام ختم ہو جائے گا. وہ کیا؟ سنقتل ابناءہم، ان کے مردوں کو ہم مارتے ہیں، ان کے لڑکوں کو ہم مارتے ہیں. اور ونستحیی نساءہم، صرف ان کے ہم عورتیں ہی عورتیں زندہ رہیں، ان کی لڑکیاں ہی لڑکیاں زندہ رہیں گی. جب مرد ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، پھر ہم ہی ان کے اوپر غلبہ کریں گے. اور عورتیں کہاں لڑ سکتی ہیں، اور عورتوں میں کہاں جذبہ. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ جب نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ عورت بھی بڑی بہادر ہو جاتی ہے. پھر غیر مسلم اور کافر اور مشرک معاند ان کے مردوں کے مقابلے میں الحمدللہ مسلمانوں کی عورت بھی بڑی بہادر ہوا کرتی ہے. مسلمانوں کی عورتوں میں بھی بڑا جہاد ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے.
میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پر مسلمان عورتوں کے ایسے ایسے واقعات آپ کے سامنے سناؤں اس تفسیر میں کہ آپ حیران ہو جائیں اور دل خوشی کے مارے آپ کا کہہ اٹھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان عورتیں ہی تھیں نا، وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے خامن، اپنے باپ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور قربان کیے، اور پھر صبر کیا اور کہا شکر الحمدللہ کہ میرے بھائی، میرے باپ، میرے گھر کے سارے مرد حضور کے نام پر قربان ہوئے ہیں۔ عورت کی یہ کتنی بڑی بہادری ہے۔ ایک خاتون تھی جس کا ایک ہی بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کی تیاری فرما رہے تھے، آئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کے نام پر قربان ہو کر شہادت پا جائے۔ کیا جذبہ تھا۔ تو مسلمانوں کی وہ عورتوں کو بھی اللہ پاک بڑی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس فرعون نے سمجھا کہ شاید میں ان کی بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی مسلمان امت جو ہے، میں اس کو ان کی صرف عورتیں چھوڑوں گا تو ان عورتوں کے اوپر تو عورتوں میں کہاں جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ عورت جس نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا تھا، اور آج وہ عورت جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کلمے کی تاثیر اتنی ہوا کرتی ہے کہ بندہ گنہگار سے گنہگار بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کفر اور شرک کے خلاف اور ہر قسم کی گستاخی کے خلاف ایک ایسا جذبہ اللہ پاک اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا دیتا ہے تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، باقی ہر قسم کے طاغوت کا ڈر اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ کی مدد، اللہ سے مدد چاہو، واصبروا، برداشت کرو، فرعون اپنی چالیں کر رہا ہے تم برداشت رکھو، ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے وہ اسے بخش دیتا ہے، اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن قوم نے جب کہا کہ حضور ہمیں بہت تکلیف ہوئی پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم دیکھیں، علم غیب اور شان اور آپ کی عظمت آپ نے قوم کو پہلے بتا دیا۔ حال کیا ہے؟ بیٹے قتل ہو رہے ہیں، مرد مارے جا رہے ہیں، ایک دہشت گردی مسلمانوں پر طاری ہے اور اللہ کے نبی تنہا ہیں اور پرامن ہیں، کوئی جواب میں انتقامی کاروائی بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی جواب میں مدافعانہ کاروائی بھی نہیں ہو رہی ہے، خاموش ہیں اور قوم کو بھی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ عین اس لمحے کیا فرماتے ہیں؟ قال عسیٰ ربکم، حالات نہیں مانتے اس بات کو جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اس وقت حالات کچھ اور تھے، ہر طرف ظلم تھا، بربریت تھی، فرعون طاقت میں تھا، اس کے فوجی پکڑ پکڑ کر مسلمان مردوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو مارے جا رہے تھے۔ لیکن کیا تھا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، سنو مجھ سے یہ غیبی خبر، میں اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان قریب تمہارا جو دشمن ہے یہ فرعون، یہ ہلاک ہو جائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور محل اس کا ہوگا اور تم یہاں پر خلیفہ ہوگے، یہاں پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھو کیسے کام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات 100% بعد میں سچی ثابت ہوئی، ایسا ہی ہوا، فرعون غرق کر دیا گیا اور اس کے سارے محل، اس کے وہی سارے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔